فیملی کاؤنسلنگ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے کلیم کر دیتے ہیں یہ مریض بہت سارا کہ جی میری تو فیملی کی وجہ تو دیکھو جی ساڈے میری مسجد کا رشتہ نہیں کیتا میں کہا سی کہ مینوں اے والا کاروبار کراؤ ابے نے چھوٹے نو کرا دیتا مینوں نہیں کروایا میری والدہ نے یہ کیا وہ کیا جی فلاں اکثر آپ سنتے ہیں سٹوریز یہ چیزیں وہ فیملی کاؤنسلنگ کے حوالہ سے ہم کرواتے ہیں کہ اس فیملی کو بلاتے ہیں جب یہ مریض ان کے اندر سے ہم کچھ چیزیں اپنی روزمرہ کے روٹین کے شیڈول میں سے نکال لیتے ہیں تو پھر ہم 10 15 20 دن بعد فیملی کو انگیج کرتے ہیں ان کو بلا کے کہ بھئی تہاڈا یہ مسئلہ ہے تہاڈا بچہ باہر جانا چاہتا ہے تہاڈا بچہ یا فلاں جگہ وہ آندا مینوں دکان کا لا دیو تسی کہندے ہو ڈاکٹر بنو انہوں شوق انجینئر بنن دا ہم وہ بگاڑ جو وہ دوریاں ہیں نا اس کو کم کرنے کے لیے فیملی کاؤنسلنگ فیملی کو علیحدہ سے ہمارے کاؤنسلنگ سیشن چل رہے ہوتے ہیں مریض کے اندر ٹریٹمنٹ کے دوران علیحدہ سے سیشن چل رہے ہوتے ہیں یہ ہم کرواتے ہیں کچھ تھراپیز ہیں ان کو نجائزہ دینے کے لیے ان کو تھوڑا ایکٹیو رکھنے کے لیے لافٹر تھراپی ہے یا یہ چھوٹی موٹی گیمیں وغیرہ تاکہ یہ بڑی جارحانہ سی لائف گزار کے آ رہے ہوتے ہیں آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو لوگ ڈرگز خاندان میں پتہ ہوتا ہے یا آپ کے روزمرہ معاملات میں آپ کے خاندان ہر خاندان میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اس طرف چلا گیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں سے ہٹ کے زیادہ رہتا ہے یا وہ ہٹ کے رہتا ہے یا خاندان ہی انہوں منہ نہیں لاتا تو وہ بہت ساری چیزیں بہت ساری خوشیاں وہ چھوڑ گیا ہوتا ہے یہ ہم کچھ تھراپیز ان کو نجائزہ کروا کے یہ کروا کے ہاں جی کھانے کے والا سے بھی آپ میس کا وزٹ بھی کریں گے ہائیجینک طریقے سے تیار کی جاتی ہے ہیلدی فوڈ آپ لوگ آج کا بلکہ میرا خیال ہے دوپہر کا کھانا حاجی صاحب نے مجھے آتے ہی کہا کہ جی میری طرف سے ہوگا بلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا مگر آپ نے چونکہ خواہش کی ہے کل بھی ایسے ہی یہاں پہ ایک سین چلا تھا بلکہ 4 دن سے سیشن میں کوئی بھی دوست آ رہے ہیں نا جی وہ کہہ رہے ہیں یہ دوپہر کا میرے طرف سے کل وہ مجھے جاتے 20,000 پکڑا کے انہوں نے کہا جی یہ دوپہر کا میری طرف سے کر دے ایک رات کا کر گئے مجھے کہ جی یہ رات کا ہماری طرف سے کوئی اسپیشل ڈش پکا کے ہمارے والدین کے سالے ثواب کے لیے وہ چلے اچھی چیز ہے مگر اس سے ہٹ کے بھی جو روٹین میں چل رہا ہوتا ہے نا جی وہ پورا ایک پراپر ہم ان کی صحت کو ان کا وہ پنجابی والی گل ہے ڈنگ ٹپاؤ نہیں لانا سے یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ابھی آپ اوپر جا کے یہ دیکھیں گے بھی یہ تھا طریقہ علاج جو یہاں سے ہم ان کا کرتے ہیں اس میں ایک چیز بیٹے میرا خیال ہے آپ کی مس ہے چلیں آگے چل جائیں میں ویسے بیان کر دوں فالو اپ کا کہ ان کا علاج کے بعد یہ چلے جاتے ہیں تو ان کو فالو اپ کیسے کیا جاتا ہے بہت سارے پیشنٹ کے ہمارے چونکہ پورے دسکا کی تحصیل میں 14 یونٹ ہے ہمارے منڈیکی میں ویرو والا میں بوبکاں والا میں ایسے مختلف دیہات میں ہم ان سے رابطہ کر کے فرائیڈے کو ہمارا یہ سیشن ہماری ایک یہاں پہ سائیکالوجسٹ یا ہمارا سٹاف بیٹھتا ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ کہ تھوڑے پنڈ کا فلانا مریض ہے پچھلے جمعے بھی پوچھا سی ٹھیک جا رہا ہے جی ٹھیک جا رہا ہے ہم یہ لے رہے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف سٹی ہیں فیصل آباد لاہور سے اسلام آباد سے یا پنڈی سے جو دوسرے دراز سے مریض ہیں ان کا بھی ہمارا چونکہ ہمارا ایک فیصل آباد سے بہت زیادہ یہ پیشنٹ آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ایک سیٹ اپ چل رہا تھا نشاط آباد میں تو ہم اکثر وہاں سے مریض آج بھی اس ریفرنس سے تو ہم ان کا فالو اپ کرواتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم 3 ماہ تک یہ فالو اپ کرواتے ہیں اگر فیملی انٹرسٹڈ ہو تو زیادہ تک بھی ہم کرواتے ہیں ادروائز 3 ماہ تک ہم کرواتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو نہیں ادروائز ہم فیملی کو رپورٹ کرتے ہیں کہ تہاڈا بندہ پٹریوں لے گیا جی تمہیں جہاں چیزاں اسی دس کے بھیجیاں سن جو ہم نے بتا کے بھیجا تھا کہ اس کو آپ نے وہاں کی جگہ چینج کروانی ہے یہ ہم نے بتا کے بھیجا تھا کہ آپ کو اس فلاں کمپنی سے اس کو علیحدہ رکھنا ہے ہم نے بتا کے بھیجا تھا کہ آپ کی الیکٹرانکس کی دکان ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ نے اس کو ساتھ رکھنا ہے آپ ان چیزوں کو فالو خود نہیں کر رہے ہم یہ فیملی کو یہ چیزیں بتا دیتے ہیں آپ کا بندہ ریلیپس ہو جائے گا یہ ان فیملی کو
انفارم کر دیتے ہیں. اس طریقے سے فالو اپ. اس کے علاوہ جی سیکنڈ اسٹیپ ہے ہمارا انسداد منشیات کا. اس میں اویئرنیس کے حوالے سے ہم اسکولوں کو ٹچ کرتے ہیں, ہم کالجز یونیورسٹی کو سیمینارز کرواتے ہیں, مختلف ہمارے سیشن کالجز میں یونیورسٹی میں واکس چل رہی ہوتی ہیں, سیمینارز چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہم پورا سال کوئی 23 مارچ پہ 14 اگست پہ یہ ایسے چیزیں, تاکہ بات کو بار بار ذکر کریں, فیملیز کو پتہ چلے کہ یہ بچے نشہ کی علت میں نہ چلے جائیں. جس طرح آج کل آئس بہت زیادہ ایک عام چیز ہو گئی ہے جی. ٹریننگ ورک شاپ ہوتی ہیں ہمارے, جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمارے خاص کر سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, بچے بچیاں, ہم ان کی یہ ایک بڑی انٹرنیشنل ہم نے کانفرنس کروائی تھی 3 دن کی ورکشاپ اسلام آباد میں. پاکستان کی پہلی کانفرنس تھی جو آپ کے ینگ بلڈ نے کروائی تھی, کسی لاہور کی NGO نے, کسی اسلام آباد کی, کسی اس نے. 24 ممالک سے تقریباً 60 سے 70 لوگ آئے تھے, اور 1000 کے قریب پاکستان کے پورے KP کے بلوچستان بچے بچیوں جو سائیکالوجی پڑھ رہی تھیں, یہ ان بچیوں کو ہم نے فری آف کاسٹ 3 دن کی میریٹ اسلام آباد میں, یہ پاکستان کی سب سے بڑی کانفرنس ہوئی تھی. اب ہم پھر دوبارہ سے پلان کر رہے ہیں, مگر ہم چھوٹے اب کرتے ہیں, 50 100 لوگوں کی مختلف شہروں میں ہم جا کے کانفرنسیں کرواتے ہیں. جیسے اس کے بعد یہ ہمارے سیشن چل رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری جو سائیکیٹرک ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ٹریننگ. یہ نرس یونیورسٹی میں اسلام آباد میں ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کروایا. تو یہ ایسے ہمارے چل رہے ہوتے ہیں جی. کچھ ادارے آپ کو بہت زیادہ آپ کی خدمات کے حوالے سے آپ کو اکنالج کرتے ہیں جی, جس میں منسٹری آف نارکوٹکس ہے, ANF پنجاب ہے, یہ آرمی کے ادارے ہیں جی. اور اس کے بعد ہیلتھ کیئر پنجاب گورنمنٹ کے, یہ ISAP انٹرنیشنل ادارے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو سرٹیفکیشن آپ کی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو یہ خدمات کے حوالے سے انہوں نے وہ آپ لوگوں کی طریقہ علاج کو اس قابل قبول کیا ہے کہ یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. آگے بعد میں فالو اپ کے بعد اگر بندہ ریلیپس ہوتا ہے تو وہ میں نے بتایا کہ اس میں کئی کمیاں کوتاہیاں. منسٹری آف نارکوٹکس کی طرف سے ایک بہت بڑا آپ کو اعزاز رہا ہے. 2005 میں ڈسکا پاکستان کا پہلا ایڈکٹ فری ہوا تھا. ایک ہی شہر ہوا ہے, اس کے بعد عمر کوٹ پہ کام ہوا تھا, مگر ڈسکا ہوا تھا 2005 میں. کوئی نشئی کوئی کسی گلی بازار میں نظر نہیں تھا ایسا نہیں تھا, کیونکہ ینگ بلڈ والوں نے یہ سارے اٹھا لیے, یہ آپ کے ادارے نے اٹھا لیے تھے. 3 ماہ کا یہ سیشن تھا. اس کے بعد ایجنسیوں نے رپورٹ کیا, اور وہ کوئی آپ کو, اور سرکاری طور پر پاکستان کا پہلا ایڈکٹ فری سٹی آپ کے ادارے کی وجہ سے ڈسکا 2005 میں ہوا تھا. اب دوبارہ سے کیونکہ وہ پھر ماحول بن گیا ہے نشئی یہ وہ, تو ہم کوشش کریں کہ اس سال ہم یہ ایکسرسائز پھر کریں گے. نیشنل انٹرنیشنل وزٹر وغیرہ بہت زیادہ یہاں پہ آتے ہیں. راویان بادی ہیں, سری لنکا کا بدھسٹ ہے بہت بڑا, اس کے 26 سینٹر ہیں اپنے سری لنکا میں, ہر عبادت گاہ کے ساتھ اس نے بنایا ہوا ہے. تو ایسے ہمارے یہ نیشنل, ہمارے یہ وزیر مشیر یہاں پہ آپ سب کو علم ہے, بریگیڈیئر آتے رہتے ہیں, جو یہ پاکستان کے سفیر ہیں انڈیا میں, یہ لوگ یہاں پہ, یہ پوری دنیا میں جو نشہ کے حوالے سے سب سے بڑا ادارہ INL کا اس کی ہیڈ ہے ڈاکٹر اخوانہ, یہ بھی یہاں پہ آپ کے اسی سینٹر پہ وزٹ کیے. آرمی کے کچھ سیلیبریٹیز ہیں. چیمبر آف کامرس نے 2005 کے زلزلہ میں بہت سپورٹ کیا. اکمل چیمہ صاحب وہ لوگ تھے اس زمانے میں, یہ ہم نے خیمہ بستی لگائی وہاں پہ, اور چیمبر نے بہت زیادہ اس زمانے میں, چیمبر سیالکوٹ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ, کیونکہ بزنس مین آپ لوگ بیٹھے ہیں. اب جی آج سینٹر سے ہٹ کے, اب جی وہ اس دن جو آپ والا سوال تھا آپ کے گھر بیٹھے ہوئے کہ لاشاں دی کس طرح تسی شناخت کرتے ہو, مسلم دی بابا صاحب نے پوچھا تھا. اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو جو باڈی اپیرنس نظر آ رہی ہے خواتین کی تو ہے نہیں, تو آپ اگر اس کو اسلامی طریقہ کار کے, ہمارا فتویٰ ہے, اس میں حافظ صاحب بھی بیٹھے تھے, علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ کو جو بھی میت لاوارث ملی ہے اس کی کوئی نہیں, تو آپ اپنے مذہب کے مطابق تدفین کر دیں گے. ہم اسلامی روایات کے مطابق تدفین کرتے ہیں. کرونا کی یہ سب سے بڑی ایکسرسائز ہے. پورے پاکستان میں ہمارے ان بھائیوں نے کرونا میں سب سے زیادہ کام کیا. جو لوگوں کو کرنٹائن کیا گیا تھا گھروں میں, پہلے ان کو کھانا پہنچایا گیا, دیواریں ٹپ ٹپ کے گئے سا کہ لگ ہی نہ جائے, ہم نے راشن دیا اس دم کرونا میں. پھر یہ سارے وہ راشن پیک ہیں جو آپ لوگوں کے اسپانسر جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کرونا میں آپ کو پتہ ہے اپنے
خون کے رشتے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو یہ سرے بازار جنازہ جا رہا ہے, کہیں دوسرے شہر کا نہیں, میرے ڈسکے کا ہے. 4 بندے اٹھانے والے تھے, کوئی نہیں تھا, کیونکہ کرونا نے ڈرا اتنا دیا تھا. یہ آپ کے جو حیوانات کا شفا خانہ حیوانات ہے اس کے بیک سائڈ پہ یہ وہ جنازہ ہے جس کو اٹھایا بھی انہوں نے, غسل بھی انہوں نے دیا. اور ایسی تقریباً 17, 18 یا 20 کے قریب ہماری تحصیل میں کرونا کی میتیں تھیں جن کے وارث ہونے کے باوجود وارث نہیں تھے. یہ 4 بندے میں سے اس میں سے ایک بچہ فوت ہو گیا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ بٹ بریک. تو یہ بلا بھائی ہیں, یہ ایک بچہ یہ بیٹھا ہے اور ایک یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ 4 لوگوں کی کاوش تھی جنہوں نے کرونا میں لیاز صاحب ہماری جو آپ جیسے ٹیم تھی, ساڈا کام صرف اے کرنا, راشن ارینج کرنے تھے, وہ پچھوانے آگے. یہ یہاں پہ بھی دیکھیں, وہ ایک بندہ ہے کوئی بہت دور کھڑا ہے, اس کی والدہ ہے. اتنا ڈرے ہوئے تھے لوگ. تو کرونا میں یہ ینگ بلڈ کی پورے پاکستان میں پہلے یہ ادارہ تھا جنہوں نے اسٹیپ لیا. اس کے بعد کیسے تدوین ہوئی مجھے نہیں پتا, ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے ہمت کی. اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ ساتھ ساتھ ہو رہے تھے, 8 دن بعد اس ٹیم کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہو رہے تھے. تو ان کو اللہ کے فضل سے پورے 3-4 ماہ, جب تک یہ پورا 1 سال ایکسرسائز چلی, ان کو کرونا نہیں تھا ہوا. آگے یہ لوارث تدفین میتوں کی, آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پرانا پروجیکٹ پورے ضلع سے آپ لیتے ہیں. یہ تو اب آپ اس میں بھی یوز ہیں جن کا کوئی والدی وارث نہیں ہوتا. بلا بھائی ہیں, یہ ہماری ٹیم خود غسل دیتی ہے, خود تدفین کرتی ہے. جو خواتین کی میتیں آتی ہیں, ہے سلائڈ چینج کیا, جو خواتین کی میتیں آتی ہیں وہ ان کی بیٹیاں, پہلے ہماری بھابھی, چونکہ اس کو مرد غسل نہیں دے سکتا, تو وہ ہماری بیٹیاں ان کی ماشاءاللہ سے, ایک تو ڈاکٹر ہے, ان کی شادی ہو گئی ہے, ایک لائر بن رہی ہیں, وہ بچیاں اب انہی کی فیملی سے زیادہ. کیوں آپ یہ سوال نہیں, چلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کا موقع دیتا ہوں. ایک سوال آپ مجھ سے کریں گے یا نہیں کیا آپ نے کہ بلا کی فیملی ہی کیوں؟ ہم پیسے دے کے کسی سے بھی غسل دلوا سکتے ہیں. بھائی دیتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, دیتا کوئی نہیں ہے. انہون ڈیڈ باڈی جب آتی ہیں وہ گلی سڑی نہروں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. جن کا والی وارث کوئی نہیں, جو ایسی لاشیں ملتی ہیں وہ کیڑے پڑے ہوتے ہیں. کوئی جو عام غسل دینے والی خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ نہیں دیتے بھائی, وہ بھاگ جاتے ہیں جتنے مرضی ہم آفر کریں. پھر یہ یا ان کی فیملی اس وجہ سے یہ غسل دیتے. چلیں جی, گمشدہ افراد کا ایک سیل ہے. لوگ آپ کا پورے دستگاہ میں جتنے بھی کوئی بچہ کسی کا گم ہو جائے یا وہ ینگ بلڈ میں دے جاتے ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ یا جو ہمارا پرانا طریقہ کار ہے مساجد میں اعلان کرواتے ہیں, وہ طریقے سے جب وارث ملتے ہیں. یہ بھی آپ کا ایک پروجیکٹ 32 سال سے چل رہا ہے. اسپورٹس ایونٹ نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے, صحت مندانہ ماحول دینے کے لیے آپ لوگوں کی مختلف تقریبات ہوتی ہیں اسپورٹس کے حوالہ سے. تو چونکہ ایک ہمارا سلوگن ہے, کھیلوں کے میدان آباد کریں, نشہ. ہمارا سپورٹس ختم ہو گیا ہے, ہماری ساری نسل جو ہے وہ ساری نسل اس پہ آ گئی ہے. چیز یہ اچھی بنی تھی مگر معذرت کے ساتھ یہ بربادی کا موجب بن رہی ہے. استعمال اپنا اپنا ہے, میرے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں مگر میں تھوڑا سا کیئر کرتا ہوں. اگر اسی طرح کے اسپورٹس میلے دوبارہ سے, ہمارے لحاظ سے بڑے بڑے میلے لگاتے تھے, بہت زیادہ کاشف پمی اپی پانوں والے کا بھائی ہے, اس نے بڑے بڑے میلے لگائے ینگ بلڈ کے فورم. تو یہ ہم ماشاءاللہ سے ابھی بھی جب یہ میلے لگائیں گے تو بچے, نوجوان نسل اس موبائل سے ہٹے گی ضرور. تو یہ ہم ایسے تقریبات آگے. اجتماعی شادیوں کا پروگرام آپ لوگ جانتے ہیں, گزشتہ تقریباً 20-22 سال سے شیخ ارشد صاحب تھے, شیخ اصغر صاحب نے شروع کروایا تھا. یہ ہم ہر سال کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچیوں کو آگے چلیں جی. اب یہ پچھلی سائڈ پہ شادیوں کا فنکشن ہم نے تھوڑا چینج کیا ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. گزشتہ 3-4 سال سے وہ یہ ہوتا تھا کہ اب اعتراض آنا شروع ہو گیا تھا کہ جی آپ بچیوں کو کیوں ایسے میڈیا پہ لا کے یہ وہ کرتے ہیں. اب ہر سال جنوری میں 31 بچیوں کا جو یتیم ہو, خاص کر یہ پورا سال ہم اپلیکیشن لیتے ہیں, جنوری میں 31 بچیوں کی ہم شادیوں کا جو بھی آپ لوگ ہمیں ڈونیشن علم میں ہو. لائٹیں آن کیجئے گا جی.
نہیں اب نہیں سر میں ہی کروں گا, میری محنت. کوشچن میرے ذہن میں لیے گا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آس کے متعلق ہے. سر عام طور پہ جو جنرل کانسیپٹ ہے, جیسے ہم شروع سے سنتے ہیں جی کہ یہ جتنے جی ترک منشیات سینٹر ہیں وہاں پہ یہ خود منشیات لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کو قسم سے نکالیں. یہ ایک متھ ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن اس متھ کا آنسر کیا ہے کہ جو ماشاء اللہ دیکھیں نا سوال تو نکلا نا جی, اور وہ سوال نکلا جو حقیقت پہ وہ ہے. میرا پاکستان میں اس وقت 183 ہیں پرائیویٹ سرکاری جو ڈسٹرکٹ آپ ہاسپٹل میں اس کی وارڈ ہوتی ہے 10 بیڈ کی, کوئی ایکٹیو ہے یا نہیں وہ چھوڑیں اس بات کو. 183 جو ہیں. پچھلے دنوں میری ایک لاہور میں والٹن میں تھی, ڈاکٹر نور نے کروائی, تو اس میں مجھے یہ لسٹ میں نے دیکھی تھی. میرا نہیں آج صاحب مائنڈ کے کہیں بھی کچھ متبادل دیا جاتا ہو, پوچھے کیوں, پوچھے سوال کرے کیوں. 32 سال ہو گئے ہیں مجھے اس سیٹ اپ میں. میں نے جسم کو ٹوٹتے تڑپتے جھچکتے بڑا کچھ دیکھا ہے اس میں. میں نے 21,437 لوگوں کا ڈور اور انڈور اور آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کیا ہے, دیکھا ہے, میری آنکھوں سے گزری ہے. تو میں نے سنگل ون ایک ٹیبلٹ بھی متبادل کے طور پر اس چیز کی اگر نہیں دی, ہاؤ اٹ از پاسبل کہ پاکستان کا کوئی ادارہ متبادل دیتا ہوگا. ٹریٹمنٹ سیٹ اپ جو آپ کی یہ سہولیات ہیں اپنے اپنے سینٹر پہ, ان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. ہم ٹیبلوں پہ کھانا دیتے ہیں, ہم نے بڑا صفائی کو مد نظر رکھا ہوا ہے, ہم نے میڈیسن کو مد نظر رکھا ہے. میرا یہ بلیو ہی نہیں ہے کہ کوئی متبادل دیتا ہو, کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بس ایک سنی سنائی. آج سے کوئی 8-10-5-6 سال پہلے سر میں سر میرا سیشن ہے, میں پورا کروں. 5-6 سال پہلے میڈیا جب نیا سوشل میڈیا کام ہوا تو وزیر آباد میں پتہ سینٹر تھا, تو اس کے اوپر بڑا اینکر میں جا کے بندے نکالے, یہاں پہ یہ آگے سے ڈرگ سیل کر رہے ہیں یہ سینٹر والے. اسٹوری مجھے بھی پتہ ہے, مجھے بھی بڑی اسٹوری, مگر یہ میں مائک اب دوں گا کیونکہ اس اسٹوری کا حصہ رہے. وہ وجہ کیا تھی, وہ اسٹوری کا حصہ رہے, وہ اسٹوری اب یہ بیان کریں گے کہ وجہ کیا تھی. میں بھی اس ٹیم کا حصہ رہا جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. ٹچ کرتے ہیں, یونیورسٹی کو سیمینار کرواتے ہیں, ہمارے سیشن کالجز میں یونیورسٹی میں واکس چل رہی ہوتی ہیں, سیمینار چل رہے ہوتے ہیں. یہ پورا سال کوئی تعلیمات میں چلا کرتے ہیں ایسے تاکہ بات کو بار بار ذکر کریں, فیملیز کو پتہ چلے کہ یہ بچے نشہ کی نظر ہے, جس کا ایکسرسائز بہت زیادہ ایک عام چیز ہوتی ہے. یہی بڑی شاپ ہوتی ہے ہمارے جیسے ڈاکٹر صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, ہمارے خاص کر سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں بچے بچیاں, ہم یہ ایک بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی 3 دن کی اشرف صاحب نے پاکستان میں پہلی کانفرنس تھی جو عراق کے ینگ لڑکوں نے کروائی تھی. کسی لاہور کی این جی او نے, کسی اسلام آباد کی, کسی 24 ممالک سے تقریباً 60 سے 70 لوگ آئے تھے اور 1000 کے قریب سیشن تھا. وہ تھا اہمیت کے, ہمارا آج کا جو سیشن تھا وہ تھا ریکارڈنگ ہے. آج کا جو سیشن تھا وہ تھا زندگی کی سے پیار کرو. تو اس حوالہ سے آج کے ہمارے گیسٹ تھے بابر رضوان مغل صاحب, حاجی خلیل مغل صاحب اور رانا احمد صاحب. آج کا وہ جیسے میں آتا ہوں کہ جب بھی کوئی آتے ہیں تو وہ کھانا مہمان کے ساتھ جاتے ہیں. تو ہمارے گھر ڈاکٹر نصاب کی وہ اس طرف ہے, تو ہم مریضوں کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ چل رہے سیمینار ہیں, افزائی اصلاحات منشر ہے, دوسری نسل ہے, یہ بات میں اب آنے والے ان کے بعد یہ آیا کریں گے, میرے بعد ہاشم آیا کریں گے. تو آج کا کھانا حاجی خلیل صاحب نے دوپہر کا لنچ انہوں نے آفر کر دیا کہ جی آج کا کھانا جی اپنے بزرگوں کے حوالہ سے اس حوالہ سے انہوں نے کی طرف سے ہے. ساتھ ساتھ اصلاحات منشیات سیمینار چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مریضان کی انوائرمنٹ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دے کسی کا سمجھ جائے وہ کسی موج کا نہیں, کسی کو